مفتی صاحب کہتے ہیں انجینئر صاحب نے رفع الیدین کا مسئلہ اتنا اٹھایا ہوا ہے تو فروئی مسئلہ ہے. اور بھائی میں نے نہیں اٹھایا ہوا، آپ نے اٹھایا ہوا ہے. آپ اور آپ کے ماننے والے جب یہ کہتے تھے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، تو مسئلہ تو تم نے اٹھایا ہے. تمہارے بڑوں نے کہا کہ جی رفع الیدین کرنا گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دی اس کو. کبھی کہا یہ مکھیاں مارنا ہے. کسی اہل حدیث نے رفع الیدین شروع کیا تو اس کو کہا ان قریب تو قادیانی ہو جائے گا کیونکہ تو نے رفع الیدین شروع کیا ہے. یہ تو ہم نے بتایا کہ قادیانی تو حنفی ہیں جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں، اور ہم اور ہمارے سٹوڈنٹس الحمدللہ بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. ہمارے اسٹوڈنٹ تو قادیانیت چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، قادیانی تو ہو ہی نہیں سکتے. قادیانیوں والی نماز تو تمہاری ہے، لو سامو. اس لیے رفع الیدین کو ہم بیان کرتے تھے. تم لوگ کہتے تھے غوث پاک کا دھوبی، غوث پاک کی 11ویاں. ہاں غوث پاک کو اشرف تھانوی بھی مانتا ہے، وہ بھی غوث اعظم لکھتا ہے اس کو. تو ہم نے بتایا کہ غوث پاک نے تو غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تم اس کو پیران پیر مانتے ہو اور نماز تمہاری اس کے خلاف ہے. امام غزالی جو ان سے بھی بڑے امام تھے تصوف میں، انہوں نے کیمیا سعادت میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں ہے. تو تم کن بزرگوں کے ماننے والے ہو؟ تو پھر ہم نے رفع الیدین کو بڑا مسئلہ بنایا. جب تم ہمارے ایمان پہ اٹیک کرو گے نا کہ جو رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے، پھر ہم بتائیں گے قادیانی تو تمہارے بھائی ہیں، وہ تو حنفی ہیں. ان کے تو خلیفہ کی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. بالکل ٹھیک کر دو، ایسے ہی ہونا چاہیے. ان کے شیخ احمد سرندی نے کہا تھا نا کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. ہاں بالکل، میں کہتا ایک گل صحیح تیری نکلی ہے. ایک دجال آیا اور فقہ حنفی بھی چوئی آیا، غلام احمد قادیانی دجال. کشف کے ذریعے بزرگوں نے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. یہ بھی لکھا ہے شیخ احمد سرندی نے مکتوبات میں. پھر اس کو شرم آئی کہ لوگ کہیں گے کہ یہ حنفی کیوں بنا دیا عیسیٰ ابن مریم. وہ کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ ابن مریم کا جو اجتہاد ہے وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا. اور امام حنیفہ سے نہیں ملے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے.